لڑائی رک گئی۔ ایک بار مکہ کے قریبی علاقہ میں بہت زور کی بارش ہوئی۔ میگھ کی جڑی لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مکہ میں بہت زور کا سیلاب آ گیا۔ گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا۔ بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا۔ دیواریں گر پڑی اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبہ کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے اور بت پرستی کے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت و گروگیدگی کے باوجود اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ اپنے مکانوں، بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے کعبہ کی تعمیر مقدم سمجھی گئی۔ سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ کعبہ کی دیواریں اٹھ گئی تو حجر اسود کے لگانے کا سوال درپیش ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا۔ اس پر بات بڑھنے لگی۔ قبیلوں کے تفاخر و غرور کی داستانیں چھڑ گئی۔ ایک نے کہا کہ ابرہہ نے جب کعبہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے۔ دوسرا بولا کہ حرب فجار میں میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی شکست فاش ہوتی کہ ان کی عظمت و شرف کے دفتر ورق ورق ہو جاتے۔ تیسرے نے کہا میرے دادا نے 2 بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا، اس کی ساری کمائی اور تمام پس انداز اسی مہمانی اور ضیافت میں صرف ہو گیا۔ چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ کعبہ میں سالہ سال سے بخور اور عود و عنبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں۔ جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لی۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ یا تو ہم کعبہ کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی، جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرف کا حامل بن کر رہے گا۔ 4 دن تک نزاع ہوتی رہی۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، کہا کہ نادانو، اتنے بے قابو کیوں ہوئے جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہزار بنانے کا ارادہ ہے؟ یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں۔ صدیوں تک اس جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا، اس کی دوسری صورت بھی ممکن ہے۔ اس پر سب لوگ بولے اچھا صاحب، آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ابو امیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنچ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات خود ایک نزاع بن جائے گی کہ ثالث کس کو بنایا جائے۔ اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں، وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے، اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چون و چرا کے مان لیں۔ اس پر سب نے حامی بھری کہ ہمیں یہ بات منظور ہے۔ شام ہوئی، پھر رات، اور اس کے بعد سپیدئی سحر نمودار ہوا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے ثالث ہیں، اس بات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر کوئی پر آرزو بھی تھا اور مایوس بھی۔ ایسے موقعوں پر تصویر کے روشن اور تاریک دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے فرش پر ردائی مبارک بچھا دی۔ قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ نہ جانے چادر کے بچھانے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس پر پانسے ڈال کر ناموں کا کرہ نکلوایا جائے گا یا اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ اسود نصب کر سکے گا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے تاکہ تنصیب حجر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بڑھ جائے۔ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبہ کی دیوار میں حجر اسود نصب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ کھینچی ہوئی تلواریں نیام میں آ گئی اور ایک بہت بڑی خون ریزی رک گئی۔
تمام لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصابت رائے، حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اقرار کیا۔ سارے مکہ میں اس صلح کن فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون خرابہ کی نوبت نہ آ سکی، ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خونری جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی۔ اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نکوکار، پرہیزگار، امین اور راست باز ہی نہیں، ان میں فیصلہ کرنے اور آپس کے جھگڑے چکانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی ہے۔